احناف کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کریم اور حدیث پاک ان کی مقدار تعداد بہت کم ہے۔ قرآن کریم کی آیات تقریباً 6,7500 کم و بیش ہے، اور احادیث میں ایک قول 4,000 کا ہے، ایک 10,000 کا ہے، ایک ضعیف قول 50,000 کا بھی ہے۔ اگر ضعیف قول کو بھی لے لیں تو احادیث کی تعداد بنے گی 50,000، اور احادیث سے مراد ہے احادیث کا متن۔ ایک ہوتا ہے متن اور ایک ہوتی ہے سند۔ سند راویوں کے نام کو کہتے ہیں۔ وابی قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارۃ بن القعقاع عن ابی زرع عن ابی ہریرہ، یہ سند ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ متن ہے۔ ایک ہے متن اور ایک ہے سند۔ یہ جو ہم 4,000 10,000 50,000 کہتے ہیں تو یہ احادیث کے متن بتا رہے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ ہم کبھی پڑھتے نہیں فلاں امام 4 لاکھ حدیث کا حافظ ہے، فلاں 6 لاکھ کا حافظ ہے، فلاں 10 لاکھ کا حافظ ہے، تو 10 لاکھ 6 لاکھ 4 لاکھ کیسے بن گئی جب ہیں ہی 50,000؟ ہوتا ایسے ہے، جب ایک حدیث کے متن کو کئی راوی نقل کریں تو محدثین اس کو ایک حدیث نہیں کہتے، جتنے راوی نقل کرتے ہیں اس کو اتنی حدیثیں فرما دیتے ہیں۔ مثلا مسح الخفین کی حدیث کو اگر 70 صحابہ نقل کرتے ہیں تو محدثین یا فقہا فرمائیں گے کہ خفین اور موزے پر مسح کرنا 70 احادیث ثابت ہے، حالانکہ حدیث ایک ہے اور نقل کرنے والے 70 صحابہ ہوں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو اس طرح کہتے ہیں 4 لاکھ حدیثیں ہیں، 10 لاکھ ہیں، جتنی بھی ہیں۔ آیات بہت کم ہیں اور احادیث بہت کم ہیں، اور مسائل اس امت کو قیامت تک کے لیے کروڑوں اربوں پیش آنے۔ اللہ رب العزت اگر اربوں مسائل کے لیے اربوں آیات اور احادیث دے دیتے تو نہ ہی کوئی پریس لکھ سکتا، نہ ہی کوئی سینہ محفوظ رکھ سکتا۔ تو اللہ پاک نے کرم یہ کیا کہ آیات اور احادیث تھوڑی دے دیں، اور ان آیات اور احادیث کے نیچے اربوں مسائل رکھ دیے، اور جب جس مسئلے کی حاجت ہوئی وہ مسئلہ نکال کر دینے کے لیے اللہ نے اس امت کو فقہا اور مجتہدین عطا فرما دیے ہیں۔ بالکل اسی طرح قیامت تک آنے والے فرد کی جو ضرورت ہے، پانی اللہ نے زمین میں رکھ دیا ہے، اگر یہ پانی زمین کے اوپر رکھتے تو سیلاب آتا، امت غرق ہو جاتی۔ قیامت تک آنے والے انجن کو جو پٹرول اور ڈیزل چاہیے اللہ نے زمین کے نیچے رکھ دیا ہے، اگر زمین پر رکھتے تو آگ لگ جاتی، اور اس کو نکال کے دینے والے اللہ پاک نے افراد پیدا فرما دی۔ جتنا پانی موجود ہے اس پانی میں قیامت تک آنے والے افراد کی ضرورت کی بجلی رکھ دی ہے، اور نکالنے کے لیے انجینئر دے دیے۔ اگر بجلی قیامت تک آنے والی زمین کے اوپر آ جائے تو امت تباہ و برباد ہو جائے۔ بالکل اسی طرح قیامت تک آنے والے افراد کو جو مسائل چاہیے اللہ نے قرآن کریم اور حدیث کے نیچے رکھ دیے، اور اس امت کو نکال کر دینے والے اللہ نے مجتہدین اور فقہا عنایت فرما دی۔ اب فقہا اور مجتہدین تو بہت زیادہ تھے، لیکن 4 ان میں مجتہد اور فقیہ ایسے ہیں کہ جن کی فقہ کو اللہ نے اور اجتہاد کو مقبولیت عطا فرمائی ہے، اور امت کے اندر وہ پھیل گئے ہیں، امت نے قبول کر لیا ہے، اور امت ان سے باہر نہیں نکلی۔ وہ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، حضرت امام محمد بن ادریس شافعی، حضرت امام مالک بن انس، امام محمد بن ادریس شافعی، اور امام احمد بن محمد بن حنبل۔ یہ 4 فقہا ہیں۔ اب ان میں سے ہر فقی آیت سے مسئلہ نکالتا ہے اور حدیث سے مسئلہ نکالتا ہے، اور بہت سارے مسائل میں ان کا باہمی اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک اور مسئلہ نکالتا ہے، دوسرا اور مسئلہ نکالتا ہے۔ اب ہم ان 4 فقہا میں سے جس امام اور فقیہ کے مسائل کو لیتے ہیں ان کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، اور جب ان کی طرف نسبت ہوتی ہے تو ہم خود کو حنفی بھی کہتے ہیں اور احناف بھی کہتے ہیں۔ اب حنفی کہنے کا معنی یہ نہیں ہے ہم سنی نہیں ہیں، حنفی کہنے کا معنی ہے کہ ہم مالکی شافعی اور حنبلی نہیں ہیں، اور اس کا معنی یہ نہیں ہے ہم مالکی شافعی اور حنبلی کو گمراہ سمجھتے ہیں، اس کا معنی ہم ان کو بھی حق پہ سمجھتے ہیں
لیکن اپنے امام کی رائے کو بہتر سمجھ کر ہم قبول کرتے ہیں۔ اس معنی میں ہم حنفی ہیں اور مالکی اور شافعی اور حنبلی نہیں ہیں۔ یہ میں بڑے اختصار سے بات کہہ رہا ہوں، یہ دلائل آپ کے سامنے موجود ہوں گے، آپ دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، یہ میں مختصر بات عرض کر رہا ہوں۔ تو حنفی ہونے کا معنی یہ نہیں کہ ہم سنی نہیں، حنفی ہونے کا معنی کہ ہم مالکی، شافعی اور حنبلی نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہمارے 4 مسالے کے اختلاف ہے نا، اس اختلاف کی نوعیت کیا ہے؟ یہ راجح اور مرجوح کا اختلاف ہے، اولا اور خلاف اولا کا اختلاف ہے۔ یہ راجح اور مرجوح، اولا اور خلاف اولا کیا ہے؟ ہم اس کو کبھی نہ سمجھنے سے غلط فہمی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ راجح اور مرجوح کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کر لیا تو بہتر ہے، نہ کیا تو ٹھیک ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ کبھی اختلاف حلال اور حرام کا ہوگا لیکن ہم کہیں گے راجح اور مرجوح کا ہے۔ اختلاف طہارت اور نجاست کا ہوگا اور ہم کہیں گے اولا اور خلاف اولا کا ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا آپ، یہ بہت اہم بات میں عرض کرنے لگوں۔ مثلا لڑکی بالغ ہو اور باکرہ ہو، والدین کی اجازت کے بغیر امام ابو حنیفہ کا نکاح کر لے تو حلال ہے اور امام شافعی کا نکاح کر لے تو حرام ہے۔ اب دیکھو حلال اور حرام بھی ہے، لیکن کہنا یہی ہے کہ دونوں فقہا کا اختلاف راجح اور مرجوح کا قول اور خلاف اولا کا ہے۔ اسی طرح اگر خون جسم سے نکلے اور ایسے عضو کی طرف بہہ پڑے جس کا وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہے تو ہمارے ہاں اس سے وضو ٹوٹ جائے گا اور امام شافعی کے ہاں نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ اختلاف طہارت اور نجاست کا ہے، لیکن کہنا راجح مرجوح اولا خلاف اولا ہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے باکرہ بالغہ کے بدون اذن الولی نکاح کو امام صاحب نے حلال کہا، امام شافعی نے حرام کہا۔ ہم ترجیح جانب حلت کو دیتے ہیں، شواف ترجیح جانب حرمت کو دیتے ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کر لیا تو ٹھیک ہے، نہ کر لیا تو ٹھیک ہے، کر لیا تو بہتر ہے، نہ کر لیا تو بھی ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر خون دم سائل، اگر خون نکلا اور ایسے عضو کی طرف بہہ پڑا جس کو وضو اور غسل میں دھونا ضروری ہے، یہ خون ناپاک ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں نہیں ٹوٹے گا۔ یہ اولا خلاف اولا، راجح مرجوح کا خلاف ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ترجیح دیتے ہیں جانب نجاست کو اور وہ ترجیح دیتے ہیں جانب طہارت کو۔ ہمارے ہاں اولویت جانب نجاست کو ہے، ان کے اولویت جانب طہارت کو ہے۔ تو اولا خلاف اولا بھی ہوگا، طہارت اور نجاست کا اختلاف بھی ہوگا، راجح اور مرجوح بھی ہوگا، اور حلال اور حرام کا بھی اختلاف ہوگا۔ جب یہ سمجھ آئے گی نا، اب آپ کو اگلا مسئلہ سمجھ آئے گا۔ جب غیر مقلد رفع الیدین کرے اور ہم کہتے ہیں نہ کریں، تو ہم جب اولا خلاف اولا، راجح مرجوح فقہا کے اختلاف کو نہیں سمجھتے تو ہم کہتے ہیں کر لیا تو کیا فرق پڑا، یہ تو ہمارا اور امام شافعی کا اولا خلاف اولا کا اختلاف ہے، نہ کریں تو بہتر ہے، کر لیں تو بھی جائز ہے، کر لیں تو بہتر ہے، نہ کریں تو بہتر ہے، کر لیں تو جو بھی جائز ہے۔ یہ رفع الیدین، ترک رفع الیدین، یہ اولا خلاف اولا ہے۔ بھائی اولا خلاف اولا اور راجح مرجوح یہ صرف ترک و رفع کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے یہاں اگر کوئی آدمی ایک وتر پڑھے تو ادا ہو جائیں گے؟ بتاؤ اور اونچی آواز سے کو۔ اور امام شافعی کیا؟ یہ تو ہونے نہ ہونے کا اختلاف ہے۔ اب اگر کوئی بندہ ایک رکعت وتر پڑھے، کوئی جی ٹھیک ہے، یہ ہمارا امام شافعی سے اختلاف ہے، 3 پڑھے تو اولا ہے، نہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے۔ کوئی آپ کا بندہ ایک رکعت وتر پڑھ لے تو آپ فتویٰ دے دیں گے ہو جائے گا؟ بہتر تو نہیں ہے لیکن ہو جائے گا، آپ دیں گے فتویٰ؟ اب اولا خلاف اولا کدھر گیا؟ اب جب یہ مسئلے کی تنقید نہیں ہوتی، بجائے اس کے کہ ہم فن والے آدمی سے سمجھ لیتے، ہم فن والے آدمی پر اعتراض سٹیج پر بیٹھ کے کرتے ہیں، یہ رفع اور ترک کا اختلاف اولا خلاف اولا کا ہے، تم نے کیا اس کو جنگ بنا رکھا ہے، تم نے کیا جھگڑا ڈال رکھا ہے، یہ تو امام شافعی رفع الیدین کرے تو کیا فتویٰ دو گے؟
وہ ایک بطر پڑھیں تو کیا فتویٰ دو گے؟ بھئی مجتہد کا معاملہ اور ہوتا ہے، غیر مجتہد کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے ہیں وہ خود کو نبی کے مقام پر سمجھتے، جب آپ ان کی حدیث نہ مانیں تو وہ کہتے ہیں تم نبی کی بات نہیں مانتے، اور ہم انہیں امام شافعی کا درجہ دیتے، بھئی یہ کام انہوں نے کیا تو امام شافعی بھی تو کرتے ہیں، حالانکہ نہ وہ نبی ہیں اور نہ ہی مجتہد ہیں، وہ غیر مقلد ہے۔ انہوں نے خود کو نبی کا مقام دے رکھا ہے، تم نے مجتہد کا مقام دے رکھا ہے، نہ وہ نبی ہے نہ مجتہد ہیں، بلکہ کون ہے؟ غیر مقلد ہے۔ اب یہ فن والے بندے کا مسئلہ تھا سمجھانا، ہم بجائے فن والے سے سمجھتے ہم نے اہل فن کی مخالفت شروع کر دی ہے، اور نجی کمرے میں نہیں اسٹیج پر، اور الزام کیا لگایا؟ تم جھگڑا کرتے ہو، اور بھئی ہم جھگڑا باطل سے کرتے ہیں، آپ تو ہم سے جھگڑے کر رہے ہو۔ ہم اہل باطل سے جھگڑا کریں تو جھگڑالو اور شرارتی ہیں، اور آپ اہل حق کی تردید اسٹیج پر کر دو تو ہم آپ کو معتدل مانیں گے۔ ہمارا پھر بھی اعتدال ہے کہ ہم پھر بھی خاموش ہیں، پھر بھی ادب سے نام لیتے ہیں، پھر بھی احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، جس دن آپ کو سمجھ آ جائے گی تو آپ تائید فرما دیں گے۔ بس اس سے بڑھ کر مجھے بتاؤ اعتدال کیا ہو سکتا ہے؟